کہ تباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے فراز، یہ کہہ کے مجھے نسوار دے گیا۔ کی حالت میں رگ یا گوشت میں انجیکشن لگوانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ تھوک کے برابر خون تھا یا تھوک سے زیادہ خون تھا تو اس میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہنا شرط نہیں ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو دل سے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی نیت ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے روزہ رکھنا تھا اور سحری کے وقت وہ اٹھ نہیں پایا، کہ وہ سویا رہا اور اذان فجر ہو گئی، یا وہ اذان فجر کے بعد جو ہے جماعت بھی ہوگی پھر کھڑا ہوا ہے، تو اب کیا اس بندے کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے اس وقت بھی اپنے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ نیت کب تک جو ہے وہ معتبر ہے، یعنی کب تک بندہ جو ہے وہ اٹھے اور اٹھ کے جو ہے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ زوال کے وقت سے پہلے یعنی مثال کے طور پہ 7 بجے 8 بجے 9 بجے بھی بندہ اٹھتا ہے اور اس نے جو ہے وہ کوئی اس دوران کوئی چیز کھائی پیے نہ ہو، تو اب وہ روزے کی نیت کرے تو وہ روزے سے ہی ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ موٹی موٹی چیزیں ان میں سے چند ہم بیان کرتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرط یہ کہ بندے کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بندے نے کوئی غلطی سے کھا پی لیا تو اس کو پتہ نہیں تھا میرا روزہ ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد حقہ، سگریٹ، پان، تمباکو یا نسوار، انہیں کیا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے فراز، یہ کہہ کے مجھے نسوار دے گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ اچھا، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر تھی، یعنی سحری کی تو کوئی زیادہ چیز چنے کے برابر کوئی جو ہے وہ کھانے کی جو ہے وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور اسے جو ہے بندے نے کھا لیا، نگل لیا آگے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے نیچے جو ہے وہ خون جو ہے وہ پہنچ گیا، یعنی زیادہ خون نکلا اور اس نے اس کو تھوکا نہیں اور اس کو آگے جو ہے وہ حلق میں نگل لیا، تو ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک میں خون آ رہا تھا تو اب اگر وہ تھوک نگل رہی، اگر وہ تھوک سے جو ہے وہ خون کم تھا، یعنی اس کی مقدار تھوک سے جو ہے وہ تھوڑی تھی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ تھوک کے برابر خون تھا یا تھوک سے زیادہ خون تھا تو اس میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھانا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آئس ڈراپ ہوتے ہیں جو، وہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کا اثر جو ہے وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے، کہ آپ جب بھی وہ ڈراپ جو ہے وہ آنکھوں کے ڈالیں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے گلے میں چلا جائے گا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے یا آپ جو ہے وہ غسل کر رہے تھے اور آپ نے جو ہے وہ غسل کرتے کلی کرتے پانی جو ہے وہ آپ کے قصدن یا بغیر قصد کے اگر گلے میں چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ بندہ جب کلی کر رہا ہو تو وہ غرارے نہ کرے، بس کہ جو ہے وہ کلی کر لے اور پانی کو پھینک دے۔ اگر وہ غرارے کرنے لگے گا تو حلق میں پانی چلا جائے گا، اگرچہ قصدن گیا ہو یعنی ارادے سے گیا ہو یا بغیر ارادے کے گیا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنسو، بندہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو نکلے اور نکل کر جو ہے وہ اس کے منہ میں چلے گئے اور اس کو آنسوؤں کو نگل گیا وہ بندہ، اگر وہ قطرہ یا 2 قطرہ ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی یعنی زیادہ جو ہے وہ آنسو منہ کے اندر چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو اگر روزہ یاد ہو تو بغیر قصد کے جو ہے وہ قے آ جائے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
اگرچہ وہ قید جتنی مرضی ہو، یعنی بندے کا اپنا ارادہ نہیں تھا، دن میں 5 بار آ جاتی ہے روزے کی حالت میں، 10 بار بھی آ جاتی ہے، اور چاہے وہ فقہا لکھتے ہیں کہ بالٹی بھر بھی قید ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک بندہ اپنے قصد سے جو ہے وہ قید نہ کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے حلق میں انگلی مار لیتا ہے، تو اگر وہ منہ بھر کے آ گئی قید تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی قصداً قید کرنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر کے قید کیا ہوتی ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ منہ بھر کے قید سے مراد یہ ہے کہ بندہ اسے روکنا بھی چاہے تو وہ رکے نہ، یہ ہے منہ بھر کے قید، یعنی بندہ روکے اس کو اور رکے نہ اور نکل جائے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے قید نہ۔ یہ تھوڑی تھوڑی آئی یا پیلی جو ہے وہ نا کھٹا سا پانی نکلتا ہے اور منہ کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اگر تھوڑا بہت نکلا ہے۔ اچھا جی، اینما کا کیا حکم ہے؟ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اینما کیا ہے؟ یعنی بواسیر یا جس کو قبض ہونا، تو اس کو پیخانے کے رستے سے دوائی کا اندر جو ہے وہ دخول کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کوئی حرام فعل یعنی عام لفظوں میں کہیں مشت زنی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگر انزال جو ہے وہ ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مطلب کوئی ہاتھ سے کوئی برا فعل کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا جو ہے وہ میاں بیوی یا ویسے کوئی آپس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی جماع نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے سے فاحش گفتگو کرتے ہیں یا فاحش باتیں یا اس طرح کے معاملات بوس و کنار کرتے ہیں اور انزال ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ اگر احتلام ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، بھول کر بندے نے کھا پی لیا یا جماع کر لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ کے اندر مکھی چلی گئی یا غبار چلا گیا یا دھواں جو ہے وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ مکھی کو اندر نگل لیتا ہے، یعنی گلے سے اندر جان بوجھ کے نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پچھنے یعنی ہجامہ لگوانا، تیل، سرما، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ بندہ بال کٹوائے، تیل لگائے، سرما ڈالے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی جو ہے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی بدن کے اندر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی اور پانی بالکل جو ہے وہ پھینک دیا، صرف جو ہے اس کی تری جو ہے وہ منہ میں باقی رہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ بندہ کلی کر رہا تھا، پانی تو پھینک دیا لیکن پانی کا کچھ اثر جو ہے وہ منہ میں باقی رہا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بلکہ خود پانی اگر ڈالا جائے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کان کے اندر۔ دانت یا منہ میں جو ہے وہ کوئی معمولی سی چیز جو ہے وہ رہ گئی ہو کھانے کی اور اسے بندہ نگل لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچ گیا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہی بات کہ اگر قصدن اسے نگل لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر اس کو کھاتا رہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کھا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا روزہ، اسے یاد آتا ہے یار میرا روزہ تھا، وہ پھر سوچتا ہے یار روزہ تو میرا ٹوٹ گیا، وہ پھر سے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسے یاد نہیں تھا اور چاہے وہ پوری دیگ ہی کھا جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ تھوک یا بلغم منہ میں آیا اور پھر اسے نگل لیا تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ تھوک جتنا مرضی ہو، اپنا تھوک، کسی کا اگر تھوک نگلے گا تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں رگ یا گوشت میں انجیکشن لگوانا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انجیکشن لگواتا ہے رگ میں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ انجیکشن لگوانے سے کہ درد بہت زیادہ ہو رہی تھی، برداشت سے باہر تھی اور دوائی تو لے نہیں سکتا، انجیکشن لگوا لے کہ جو ہے وہ میری پین جو ہے وہ درد رک جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ واضح سوراخ کے ذریعے یا دوا یا غذا وغیرہ کا معدہ یا دماغ میں داخل کرنا یہ روزے کو توڑتا ہے، اور ٹیکا لگانے سے ایسی بات نہیں ہے کہ معدے میں اس کا اثر نہیں جاتا۔ بلڈ کسی کو دینا،
مثال کے طور پہ کوئی جو ہے وہ بیمار تھا آپ کا عزیز و اقارب، اس کو جو ہے وہ آپ کیا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھائی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ اپنا خون نکلوایا، یعنی پچھنے لگوائے، آپ نے جو ہے وہ خون اپنا نکلوایا۔ تو روزے کی حالت میں خون دینے سے، بلڈ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کیونکہ زیادہ خون نکل جائے تو بندے کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، ایسا بندہ بلڈ نہ ڈونیٹ کرے، خون نہ دے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر وہ ایسا کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کے روزہ ٹوٹنے کے جو ہے وہ سبب بن جائیں گے۔ تو ان میں سے یہ اہم کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے نہیں ٹوٹتا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ کفارہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے، اور کچھ ان میں سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ نہیں ادا کرنا ہوتا۔ یہ پھر انشاءاللہ بعد میں ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو اگر کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہو کوئی بھی کسی طرح کا، آپ اس کے متعلق جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی 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 ہاں جی ہاں نہیں، اگر وہ کوئی چیز کھائے پیے گا تو پھر تو روزہ نہیں نہ ہوئے گا۔ ہاں اگر اس دوران اس نے کوئی چیز نہیں کھادی تو مثال کے طور پہ 10 بجے بھی اٹھ پیندا ہے تو نیت تو نکالی جی میرا رات نو ہی کیتی ہی، یا پھر ادو اٹھ کے کر لی نیت، اس دا روزہ ہی روزے دی حالت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔